الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستمسک بالذی اوحی الیک انک لعلی صراط مستقیم انہ لذکر لک ولقومک وسوف تسألون۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آپ کے سامنے وہ سورت پڑھی ہے جو ہر بڑے چھوٹے مرد عورت جوان بچے کو یاد ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ جتنی بھی شریعتیں گزر چکی ہیں یا جتنی بھی کتابیں گزر گئی ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، دیگر کتابیں ہیں، ان سب کتابوں کا خلاصہ جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ ان ساری شریعتوں کا خلاصہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کا خلاصہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ جو ہے وہ یہ آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ سورت جو ہے وہ اعظم السورہ ہے، سب سورتوں میں سب سے بڑی سورت ہے۔ سورہ فاتحہ سب سے بڑی سورت ہے۔ اس کی شروع کی 3 آیتیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اللہ کی توحید بیان ہوئی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اوپر والی تینوں آیتیں اللہ کے لیے ہیں، یہ آیت آدھی اللہ کے لیے آدھی بندے کے لیے۔ ایاک نعبد اللہ کے لیے ہے، و ایاک نستعین یہ بندے کے لیے ہے۔ اس کے بعد جو آخر تک ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ منہج حیات ہے، منہج حیات ہے۔ آج 28 ذو الحجہ ہے، اسلامی سال کا آخری دن چل رہا ہے، نئے سال کا آغاز ہونے والا ہے۔ میرا موضوع سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیتیں نہیں ہیں، میرا موضوع سورہ فاتحہ کی بیچ والی آیت بھی نہیں ہے۔ میرا موضوع جو ہے یہ سورہ فاتحہ کی آخری آیات ہے، جو منہج حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، منہج حیات کیا ہے۔ آپ کبھی غور کرنا، پہلی 3 آیتیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس کے حروف کتنے ہیں؟ 63 حروف ہیں اس کے بھی۔ اور منہج حیات اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ بھی 63 حروف ہیں، یہ بھی 63 حروف ہیں۔
اس میں ہم جو اللہ سے دعا کرتے ہیں یہ دعا سب سے بڑی دعا ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہ دعا ہر مسلمان دن اور رات میں 17 بار تو لازماً مانگتا ہے، فرض ہے یہ دعا کرنی۔ جو یہ دعا نہیں کرتا اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحابی کہتا ہے کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی فجر کی، فثقلت علیہ قراءۃ، آپ پر قرات کرنا بھاری ہو گئی، بوجھل ہو گئی، فلما انصرف، جب آپ نے نماز پوری کی اور مقتدیوں کی طرف پھرے، مقتدیوں کی طرف پھرے، فلما انصرف، امام کو سلام پھیرنے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھنا چاہیے۔ اگر امام مقتدیوں کی طرف رخ ہی نہ کرے، قبلے کی طرف بیٹھا رہے منہ کر کے، یہ بدعت ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ کیوں؟ فلما انصرف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سلام پھیرنے کے بعد مقتدیوں کی طرف رخ کر لیتے تھے۔ گویا کہ اگر اس طرف رخ کر کے بیٹھا رہے امام، بیٹھا ہی رہے، مقتدی اٹھ کے چلے جائیں، وہ قبلے کی طرف رخ کیا ہوا ہے، یہ بدعت ہے۔ اور اس کے بعد جو بھی کام کرے گا وہ سارے بدعت ہوں گے، اس طرف کو منہ کر کے۔ فلما انصرف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ کیا مقتدیوں کی طرف، آپ نے فرمایا کیا تم میرے پیچھے اپنے امام کے پیچھے کچھ پڑھتے ہو؟ فقالوا ای واللہ، سب نے کہا جی ہاں اللہ کی قسم، اللہ کے نبی ہم پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں۔ نماز کون سی ہے؟ فجر کی، فجر کی نماز جس میں امام جہری قرات کرتا ہے، جہری قرات کرتا ہے، اس میں آپ نے پوچھا تم امام کے پیچھے کچھ پڑھتے ہو؟ جھوٹ تو بول نہیں سکتے تھے صحابہ، انہوں نے کہا جی ہاں پڑھتے ہیں۔ آپ نے کیا کہا؟ لا تفعلوا الا بام القرآن، تم نے کچھ نہیں پڑھنا، صرف ام القرآن پڑھنی ہے۔ کس کے پیچھے؟ امام کے پیچھے۔ لا تفعلوا الا بام القرآن، تم نے پڑھنی ہے، کیا پڑھنی ہے؟ ام القرآن، قرآن نہیں، ام القرآن۔ یہاں لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموشی سے سنو اور خاموش رہو۔ یہ قرآن نہیں پڑھا جا رہا، یہ ام القرآن ہے۔ کہیں سورہ فاتحہ کو قرآن نہیں کہا اللہ نے، کہیں اس کو کہا لقد آتیناک سبعا مثانی، ہم نے آپ کو 7 آیتوں والی سورت دی ہے۔ سبع مثانی کہا، کبھی اس کو فاتحۃ الکتاب کہا، کبھی اس کو ام الکتاب کہا۔ ام الکتاب یا فاتحۃ الکتاب اور باقی قرآن کا دونوں کا فرق ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے اور کوئی قرآن نہیں پڑھنا، ام القرآن پیچھے پڑھنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بہا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، جو اس کو نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ گویا کہ یہ دعا جو ہے اہدنا الصراط المستقیم، جو سب سے بڑی دعا ہے، جو فرض ہے دعا کرنا، یہ امام پر بھی فرض ہے، مقتدی پر بھی فرض ہے، انفرادی طور پہ آپ نماز پڑھیں تب بھی فرض ہے،
آپ نے یہ دعا کرنی ہی کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں منہج حیات ہے۔ میں نے کہا پہلی 3 آیتیں اس میں 63 حروف ہیں، اور منہج حیات والی آیتیں اس میں بھی 63 حروف ہیں، اور جس پیغمبر کے ہم ماننے والے ہیں ان کی زندگی کی عمر کتنی ہے؟ 63 سال ہے، 63 سال ہے۔ منہج حیات اس نبی کو اللہ نے کیا سمجھایا ہے؟ کیونکہ وہ پیغمبر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جس نے 63 سال عمر گزار کے تمہیں اپنا پورا ایک منہج دیا ہے، اس رسول کے بارے میں اللہ کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور لوگوں، تم شرق میں ہو یا غرب میں ہو، شمال میں ہو یا جنوب میں ہو، گورے ہو یا کالے ہو، عربی ہو یا عجمی ہو، تم سب کے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ منہج حیات کے 63 حروف، جس نے منہج حیات دینا ہے اس کی زندگی کے 63 سال، اس کو اللہ نے کیا منہج حیات دیا ہے؟ کہا فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم۔ اے پیارے پیغمبر، اے پیارے پیغمبر، کائنات کے سردار، نبیوں کے سردار، آپ نے مضبوطی سے تھامنا ہے اس چیز کو جو ہم وحی کر رہے ہیں۔ مضبوطی سے، فاستمسک کا معنی ہوتا ہے مضبوطی سے تھامنا، مضبوطی سے تھامنا ہے۔ کس کو؟ بالذی اوحی الیک، جو آپ پر وحی کی جا رہی ہے، جو آپ پر وحی کی جا رہی ہے، مضبوطی سے تھامنا ہے۔ جیسے یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ تو نے کتاب کو تھامنا ہے قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ۔ جہاں بھی پیارے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے فاستمسک بالذی اوحی الیک، آپ نے مضبوطی سے تھامنا ہے۔ کس کو؟ بالذی اوحی الیک۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی یہی کہا ہے فاستمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، تم اس شریعت کو، اس وحی کو مضبوطی سے تھامو۔ اگر ہاتھوں میں نہیں تھامے جاتے، داڑھوں کے ساتھ مضبوطی سے تھام لو۔ فاستمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، مضبوطی سے تھامنا ہے۔ کس کو؟ جو اللہ نے وحی کی ہے۔ کیا وحی کی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا اتارا ہے؟ آمنوا بما نزل علی محمد فہو الحق من ربہم، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے اس کو تم نے ماننا ہے اور وہی حق ہے۔ کیا اتارا گیا ہے آپ پر؟ قرآن ہی ہے، ہم تو اپنی طرف سے بات ہی نہیں کرتے۔ انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، آپ پر اللہ تعالیٰ نے یا تو قرآن اتارا ہے یا حکمت سنت رسول اتاری ہے۔ 2 چیزیں آپ کو اللہ نے دی ہے، اور دونوں وحی کے ذریعے سے دی ہیں۔ کہا فاستمسک بالذی اوحی الیک، آپ ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں سنت رسول۔ یہ نصاب زندگی ہے۔ نصاب زندگی 2 ہی چیزیں ہیں، یا قرآن ہے یا حدیث رسول ہے، تیسری اور کوئی چیز نصاب زندگی نہیں ہے۔ اور پیارے پیغمبر نے 23 سالہ زندگی، 10 سالہ مکہ میں، 13 سالہ مکہ میں اور 10 سال مدینہ میں اسی نصاب کو پڑھاتے رہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، یا تو اللہ کے نبی نے کتاب پڑھائی، قرآن مجید پڑھایا، یا پھر حکمت پڑھائی۔ یہ نصاب تعلیم آپ نے 23 سال یہی پڑھایا، اور پڑھاتے پڑھاتے پھر آخر میں کیا کہا؟ ترکت فیکم شیئین، اور لوگوں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، خالی ہاتھ چھوڑ کے نہیں جا رہا، خالی ہاتھ چھوڑ کے نہیں جا رہا، تمہارے ہاتھوں میں 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں۔ وہ 2 چیزیں الا انی اوتیت القرآن ومثلہما، خبردار وہ 2 چیزیں اللہ نے مجھے دی ہیں۔ مجھے کون سی 2 چیزیں دی؟ انی اوتیت القرآن، اللہ نے مجھے قرآن دیا ہے،
اللہ نے مجھے اس کی مثل حدیث دی ہے. 2 چیزیں اللہ نے مجھے دی، ان 2 چیزوں کو میں نے 23 سال میں تمہیں پڑھایا ہے، سکھایا ہے، سمجھایا ہے. اب وہی 2 چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں. لن تضلوا، میں اپنی امت کو جو ہے یہ گارنٹی دیتا ہوں، کوئی شخص تم میں سے کوئی گمراہ نہیں ہوگا، کوئی گمراہ نہیں ہوگا جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے. ان دونوں کو کوئی گمراہ نہیں ہوگا. گمراہی کس کے مقابلے میں ہے؟ ہدایت کے مقابلے میں. ہدایت کے مقابلے میں گمراہی ہے نا. یعنی ہدایت قرآن و حدیث کو پکڑنا ہدایت ہے، ان کو چھوڑ دو گے تو گمراہی ہے. لن تضلوا، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے. اس دن گمراہ ہوگے جس دن تمہارے ہاتھوں سے یہ دونوں چیزیں چھوٹ جائیں گی. وہ تمہاری گمراہی کا پہلا دن ہوگا، پہلا دن. فاستمسک بالذی اوحی الیک. اور اللہ نے خبر کیا دی پیارے پیغمبر کو؟ انک علی صراط مستقیم. پیارے پیغمبر، اللہ کی وحی کو مضبوطی سے تھامنے سے آپ صراط مستقیم پر ہوں گے. یہی ہم دعا کرتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یہ سب سے بڑی دعا ہے اور سب سے بڑی نعمت ہے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمت کو گننا چاہو، نعمتوں کو نہیں، یہاں نعمت کا، یہ شیخ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان تعدوا نعمت اللہ، یہاں یہ نہیں کہا، انعام نہیں کہا، نعم نہیں کہا، نعمت لفظ واحد ہے. اگر تم اللہ کی ان تعدوا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو گنو گے، شمار کرو گے، شمار نہیں کر سکتے. ایک ہی نعمت میں کئی نعمتیں ہیں. مثلا ہم سانس لیتے ہیں، سانس کھینچا ہے. اب دوسری نعمت کیا ہے؟ یہ سانس کھینچ تو لیا، یہ نعمت ہے، لیکن یہ نکلے گا نہیں تو زحمت بن جائے گا. ایک ہی چیز، ایک ہی نعمت میں 2 نعمتیں تو نظر آ گئی نا. اگر یہ اندر ٹھہر جائے تب بھی بندہ مر جاتا ہے، نہ سانس لے تب بھی بندہ مر جاتا ہے. ایک ہی سانس اندر جاتا ہے پھر باہر نکلتا ہے. ایک ہی نعمت میں 2 نعمتیں ہیں. ان تعدوا نعمت اللہ، اور ان نعمتوں میں بہت ہیں نعمتیں. نعمتوں کی قدر وہ جانتا ہے، آنکھ کو وہی جانتا ہے جس کو آنکھ نہیں ملی، اس کو پتہ ہے آنکھ کی نعمت کا کیا ہے. جس کے ہاتھ نہیں نا، اس کو پتہ ہے ہاتھوں کی نعمت کیا ہے. جس کو بولنا نہیں آتا اس کو پتہ ہے بولنے والی نعمت کیا ہے. نعمتیں بہت ہیں. ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو ہے یہ ہدایت ہے. یہ ہدایت ہے اور یہ سب سے بڑی دعا ہے. اور یہ دعا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. نہیں کریں گے نماز نہیں ہوگی. یہ دعا اگر نماز میں نہیں کریں گے نماز نہیں ہوگی. آپ نے فرمایا لا صلاۃ، اس کی نماز ہی نہیں جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا. فجر کی نماز میں آپ نے کہا ہے تو میرے پیچھے پڑھتے ہو کچھ، پھر آپ نے سب کچھ منع کر دیا، صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. امام ہو مقتدی ہو سب کو یہی پڑھنا. یہ دعا سب سے بڑی دعا ہے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا بلند آواز سے آمین کہو، کیونکہ دعا بہت بڑی ہے. جب دعا بہت بڑی ہو تو پھر اس کے بعد آمین بلند آواز سے کہنا ہے. وائل بن حجر کہتے ہیں کہ میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، وجہر بہ آمین، آپ نے آمین بلند آواز سے کہی، بلند آواز سے آمین کہی آپ نے. پھر آپ نے دائیں بائیں سلام پھیرا، اور جب آپ نے دائیں طرف سلام پھیرا بائیں طرف پھیرا تو میں آپ کی گالوں کی سفیدی کو دیکھ لیا.
اور بلند آواز سے آمین اس لیے بھی کہنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حسدتکم اليہود، ابھی آپ یہودیوں کے بارے میں سن رہے تھے کہ یہودی تمہارے سب سے بڑے دشمن ہیں، فرمایا کہ ما حسدتکم اليہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتامین، یہودی تم سے کسی چیز پر اتنا نہیں جلتے سڑتے جتنا وہ جلتے اور سڑتے تمہارے سلام پر ہے، تمہارے بلند آواز سے آمین کہنے پر ہے، سلام پر جلتے ہیں۔ سلام میں کیا ہے؟ مسلمان ایک دوسرے کو ملتے ہیں جب بلند آواز سے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ آگے سے کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اس کو دیکھ کر یہودی جلتے ہیں، سڑتے ہیں، مرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں آپ دعائیہ کلمات اس کو کر رہے ہیں کہ تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو، وہ کہتا ہے تجھ پہ سلامتی ہو۔ اس سے دونوں مسلمانوں کی محبت پیدا ہوتی ہے، سلام کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا، تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک ایمان نہیں لاؤ گے، لا تؤمنوا، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے، اور ایک دوسرے سے محبت کب کرو گے؟ جب تم آپس میں سلام کو عام کر دو گے۔ گویا کہ یہ محبت کی اساس ہے، اور یہودی مسلمانوں کے اتحاد اور محبت سے جلتا ہے، سڑتا ہے۔ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلمہ ایسا دیا ہے، اگرچہ آج ہم سلام بھی کر رہے ہیں لیکن ایک دوسرے سے نفرتیں اسی طرح رکھی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہی نہیں اس کا کیا معنی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اس کا کیا معنی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم تو مشینیں ہیں، یہ سلام مشینی سلام ہے۔ ادھر سے سامنے سے مسلمان آیا، کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ آگے سے وعلیکم السلام کہہ رہا ہے، یہ پتہ ہی نہیں میں نے کیا دعا دی ہے، اس لیے تو نفرتیں ہیں۔ بڑا عظیم جملہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، بڑا عظیم۔ باقی آپ سارے دیکھ لو ان کے ہاں کیا ہے سلام، گڈ مارننگ، صبح ملیں گے گڈ مارننگ، دوپہر کو کچھ اور کلمات ہیں، شام کو کچھ اور ہیں، رات کو کچھ اور ہیں، گڈ نائٹ۔ اب اگر کسی یہودی کے دوست کی ماں مر جائے اور وہ اس کو ملنے آیا، آ کر کیا کہے؟ گڈ مارننگ۔ کہتا گڈ کو تو تجھے مارنا، میری ماں مری پڑی ہے، تو گڈ مارننگ کہہ رہا ہے، وہ لڑے گا اس سے۔ لیکن اگر ایک مسلمان اپنے دوست سے ملنے جا رہا ہے اور اس کی والدہ فوت ہوگی، وہ آگے کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ آگے سے کہتا ہے وعلیکم السلام، کوئی کہے گا اس میں کوئی؟ تجھ پہ سلامتی ہو، تیری اولاد پہ سلامتی ہو، اور جو تیری ماں مر چکی ہے اس پہ سلامتی ہو، یہ تو دعائیہ کلمہ ہے، یہ تو مسلمانوں کو جوڑنے والا کلمہ ہے۔ اس سے یہودی حسد کرتا ہے، یہودی حسد کرتا ہے جب تم کسی کو بلند آواز سے سلام کہتے ہو۔ لیکن ہم نے یہ سلام اب وہی یہودیوں کی طرح سے دور سے، وہ بھی آگے سے مڈی ہلا دیتا ہے، بس یہ ہمارا سلام ہے، یہ ہمارا سلام ہے جو اللہ نے ہمیں، جس سے یہودی چڑھتے ہیں، جلتے ہیں، سڑتے ہیں۔ آپ نے فرمایا افشوا السلام، اسلام کو عام کر دو۔ ایک پلر سے دوسرے پلر کی طرف دوبارہ ملتے ہو پھر دوبارہ کہو، تاکہ یہودیوں کو اور جلنے دو، سڑنے دو۔ فرمایا دوسری چیز جس سے یہودی جلتے ہیں وہ ہے آمین۔ آمین کہنے سے یہودی کیوں جلتے ہیں، اور کب کس آمین سے جلتے ہیں؟ کیا مسجد نبوی میں یہودی آتے تھے؟
مسجد نبی کے دائیں ادھر سے گزرتے تھے ادھر سے گزرتے تھے، مسجد نبی میں آپ نماز پڑھا رہے ہوتے تھے اور جب مسلمان کہتے تھے آمین بلند آواز سے، یہودی جل رہے ہیں، سڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ کیوں مر رہے ہیں؟ اگر جہری نہ ہو سارے مسلمان خاموشی سے آمین چپکے سے کہیں، پتہ ہی نہ چلے، یہودی کیسے جلیں گے؟ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آمین بلند آواز سے ہوتی تھی۔ اور آپ کے سامنے میں نے دلیل بھی پیش کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی پیش کیا کہ وہ جہر بہی تعمین آمین، آپ آمین کو بلند آواز سے کہتے تھے۔ اذا قال الامام آمین فقولوا آمین، جب امام آمین کہے تم آمین کہو۔ امام اگر چپکے سے کہہ دے تو پیچھے کیسے پتہ چلے گا کہ کہا ہے جی امام نے؟ کیونکہ اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ جب امام آمین کہتا ہے اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، لوگ بھی پیچھے والے آمین کہتے ہیں۔ من وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے، ایک بار کی آمین اس کی زندگی کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، سارے گناہ۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جس نے ہمیں منہج حیات دیا ہے، اس پیغمبر نے ہمیں کہا ہے۔ وہ پیغمبر جو ہے وہ یہ اس طریقے سے آمین کہتے تھے، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے زندگی کے سارے گناہ دھو دے گا اللہ۔ اور ہم جو ہے وہ اسی میں تمہارے ہاں ہیں ہمارے ہاں نہیں ہے، یہ تمہارے ہاں اور ہمارے ہاں کا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ دونوں نے کلمہ ایک نبی کا پڑھا ہے، کسی نے دوسرے نبی کا نہیں پڑھا، ایک ہی نبی کا کلمہ پڑھا ہے، بات بھی ایک ہی نبی کی ہوگی، بس کسی دوسرے نبی کی نہیں ہوگی یا دوسرے شخص کی نہیں ہوگی۔ ساری نعمتیں اللہ کی گن نہیں سکتے، سب سے بڑی نعمت یہ ہدایت کی نعمت ہے، یہ بغیر مانگے نہیں ملتی، بغیر مانگے نہیں ملتی۔ باقی نعمتیں بغیر مانگے بھی مل جاتی ہے، ہدایت بغیر مانگے نہیں ملتی۔ ہم اللہ سے کہیں گے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم دے۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ کیسے ملے گا؟ اللہ کی وحی کو تھامنے سے، قرآن کو تھامنے سے، سنت رسول کو تھامنے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تنکا تھا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، مسند احمد کی روایت ہے، ایک تنکا تھا اور آپ ایسے زمین پر جو ہے وہ لکیریں کھینچ رہے تھے، ہم دیکھ رہے تھے اور ہم نے سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کوئی عبث کام تو کر ہی نہیں سکتے کہ ایسے فضول لکیریں کھینچ رہے ہوں، آپ کی کوئی نہ کوئی ضرور اس کی وجہ ہوگی، نصیحت ہوگی، اس میں فضول بات نہیں ہوگی۔ جب آپ نے ایک خط ایسے کھینچا، وَخَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ يَسَارِهِ وَخَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ يَمِينِهِ، اور آپ نے دو خط دائیں طرف کھینچے اس کے اور دو خط بائیں طرف کھینچے، ایک سیدھا خط، اور ایک روایت میں آتا ہے خط خطوطاً عن یمینہ وعن یسارہ، کئی ایک خط کھینچے دائیں طرف، کئی ایک خط کھینچے بائیں طرف۔ صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کیا اللہ کے نبی نقشہ بنا رہے ہیں، ایک سیدھا خط کھینچا ہوا ہے اور باقی خط اس خط کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اس سے جڑے ہوئے خط ادھر بھی کھینچے ادھر بھی کھینچے۔ جو سیدھا خط تھا نا اس پر آپ نے اپنی انگلی رکھی، کہا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ یا یہ کہا ان ھذا صراطی مستقیما، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فاتبعوہ، میرے پیچھے پیچھے آتے جاؤ اس صراط مستقیم پر۔ یہ سیدھا خط ہے، یہ میرا راستہ ہے، اور صراط مستقیم یا خط مستقیم دو نقطے آپ لگا دیں، ایک نقطہ ادھر لگا دیں، ایک ان کو جو ملانے والا خط ہے وہ خط مستقیم ہے۔ تین خط کو ملانے والا خط مستقیم نہیں ہو سکتا، چار تو بہت دور کی بات ہے۔
دو خطوں کو ملانے والا جو ہے، جو خط ہوتا ہے وہ صراط مستقیم ہوتا ہے، وہ خط مستقیم ہوتا ہے. باقی ٹیڑھے راستے ہوتے ہیں. آپ نے کہا یہ میرا راستہ ہے، فاتبعوہ، اس راستے پہ چلتے آؤ. ولا تتبعوا السبل، جو دائیں بائیں کے راستے ہیں نا ان پہ نہ چلو. علی کل منہا شیطان، ان سارے دائیں بائیں کے راستوں پر انسانی روح میں شیطان ہے. شیطان اصلی شیطان نہیں، انسانی روح میں شیطان بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنی طرف بلا رہے ہیں، آؤ ادھر آ جاؤ. شیطان نہیں ادھر بیٹھا ہوا، کیونکہ شیطان نے تو جب اللہ نے اس کو نکالا تھا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، جا مرداد نکل جا، تو نے تو میری بات ہی نہیں مانی. اس وقت اس نے کہا وَبِ عِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ میں تیری عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں ان کو جن کو کرم تھا، تو نے ہم پہ کرم دیا، عزت دی ہے، ان کو میں گمراہ کروں گا. اور کہاں بیٹھوں گا؟ لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیرے سیدھے راستے پر جس پہ اللہ کا نبی ہے. شیطان کو پتہ ہے یہ 4 راستے غلط ہیں، شیطان کو پتہ ہے یہ 10 راستے ادھر کو نکل رہے ہیں، 10 ادھر کو نکل رہے ہیں، غلط ہے. وہ بھی جانتا ہے کہ راستہ ایک ہی سیدھا ہے، ایک ہی صحیح ہے، باقی سارے راستے غلط ہیں. اور ہم کہتے پھریں کہ چاروں حق ہیں، وہ 12 حق کہتے ہیں، ہم 4 حق کہتے ہیں. شیطان کو بھی پتہ ہے حق ایک ہی ہے، راستہ ایک ہی ہے. اس نے کہا میں تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا، اور بیٹھا ہوا ہے، کھڑا نہیں ہے. آپ جا رہے ہیں، اگر سامنے سے آپ کا دشمن آ رہا ہے، کھڑا ہے، آپ راستہ چینج کر لیں گے، راستہ چینج کر لیں گے. کیا اللہ تعالیٰ نے کیسے اصول بیان کیے قرآن میں. شیطان نے کہا میں کھڑا نہیں، میں بیٹھا ہوا ہوں. اگر دشمن آپ کا بیٹھا ہوا ہو اور آپ جا رہے ہوں، اچانک آپ پر حملہ کرے گا. اگر کھڑا ہے، دور سے نظر آ رہا ہے، آپ راستہ چینج کر لیں گے. میرا دشمن وہ سامنے کھڑا ہے، راستہ چینج کر لیں گے. لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، شیطان کو بھی پتا ہے یہ دائیں بائیں کی جو لکیریں ہیں یہ سب غلط ہیں، اس پہ نہیں بیٹھتا. وہ بیٹھتا، اس کو پتا ہے کہ صراط مستقیم ایک ہی ہے. آج ہم وہ دائیں بائیں کے راستوں کو نا صحیح کرنے کے لیے کتنی تب و دو کوششیں کرتے ہیں. کہتے ہیں جی ایسے ہی ہے جیسے دریائے سندھ ہے، دریائے سندھ ہے نا، چل رہا ہے، ان میں سے ایک نہر روڑی کے پاس سے نکل رہی ہے، ایک نواب شاہ کے پاس سے نکل رہی ہے، ایک حیدرآباد سے نکل رہی ہے، ایک ادھر کو نکل رہی ہے، ایک ادھر سے نکل رہی ہے، ایک دریائے سندھ سے تو نکل رہی ہے نا. یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ صراط مستقیم ہے، اس سے جڑے ہوئے یہ خط ہیں. یہ سمجھو ادھر سے نہریں نکل رہی ہیں صراط مستقیم سے. اگر آپ نے 2 خط ادھر کھینچے، 2 ادھر کھینچے، ہم کہتے ہیں 4 حق ہیں. کہتے ہیں نا 4 حق ہیں، شافی، مالکی، حنبلی، حنفی، سارے حق ہیں، سارے حق ہیں. کیونکہ دریائے سندھ سے اگر نہریں نکل رہی تو دریائے سندھ سے جو دریائے سندھ کا پانی ہے وہ ادھر آئے گا، کیا حرج ہے؟ یہ دھوکہ ہے. یہ شیطان نے ان راستوں پر بیٹھ کر دھوکہ نہیں دے رہا، یہ صراط مستقیم پر دے رہا ہے. بیٹھ کر ادھر نکل جاؤ، ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ. آپ صراط مستقیم پہ بیٹھا ہوا ہے، دائیں بائیں لوگوں کو کر رہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم دائیں بائیں کے راستوں پر چل پڑے، جتنا چلتے جاؤ گے صراط مستقیم سے دور ہوتے جاؤ. آپ نے جانا ہے ٹاور، یہ سیدھا راستہ ہے نا، جاتے سیدھا چلتے جائیں ٹاور چلے جائیں گے. اور آگے جا کے دائیں بھی راستہ جا رہا ہے، بائیں بھی جا رہا ہے، آپ دائیں بائیں کے راستوں میں مڑ جائیں پھر ٹاور پہنچ جائیں گے؟ کبھی نہیں پہنچے گے. جتنا اس راستے پہ چلتے جاؤ گے اتنا ہی دور ہوتے جائے. شیر شاہ سے آپ ادھر نکل گئے، آپ تو سراب کوٹ سے بھی حیدرآباد آگے چلے جائیں گے، ٹاور نہیں پہنچیں گے. ٹاور اسی وقت پہنچیں گے جب سیدھے راستے پر ہوں.
آپ نے فرمایا دائیں بائیں کے راستوں پر اگر چلو گے صراط مستقیم سے دور ہوتے جاؤ گے، صراط مستقیم سے دور ہوتے جاؤ۔ اور صرف جڑے ہونے کی وجہ سے، جی یہ صراط مستقیم سے جڑے ہوئے ہیں اس لیے جو ہے وہ ہم بھی حق پر ہیں۔ ہم کہتے ہیں دیکھیں دریائے سندھ سے 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہریں نکالیں، لیکن اس کے بعد دریائے سندھ کا پانی لے جائیں اور ان نہروں کا ایک ایک کر کے پانی لے جائیں، لیبارٹری سے چیک کرائیں، اگر دریائے سندھ کے پانی سے ملتا ہے تو نہر چلنی چاہیے، اگر دریائے سندھ کے پانی سے نہر کا پانی نہیں مل رہا تو اس نہر کو بند ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس میں کہیں گٹر کی آمیزش ہے۔ دریائے سندھ کا اور اس نہروں کا پانی ایک ہونا چاہیے یا نہیں؟ ایک ہے چاروں کا، چاروں جس کو حق پہ کہتے ہیں وہ چاروں ایک ہیں، ایک کہتا ہے حلال ہے، دوسرا کہتا ہے حرام ہے، تیسرا کہتا ہے مکروہ ہے، چوتھا کہتا ہے مباح ہے، کیسے ایک ہے؟ پانی تو ایک نہیں ہے نا۔ اگر دریائے سندھ کا پانی اور اس نہر کا پانی ایک ہو چلنی چاہیے، 20 نہریں چلنی چاہیے، لیکن اگر پانی وہ نہیں ہے جو دریائے سندھ میں چل رہا ہے تو پھر اس نہر کو بند ہونا چاہیے۔ نعمتیں اللہ کی بے شمار ہیں، سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے، اور ہدایت میں بھی سب سے بڑی ہدایت کون سی ہے؟ سب سے بڑی ہدایت کون سی ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، کیا کہا؟ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، یہ ہدایت اللہ کی ہدایت ہے، جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے دے، یہ اللہ سے مانگنے سے ملتی ہے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے اپنے بندوں میں سے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہدایت کے بعد کس کو بیان کیا؟ شرک کو۔ تُعْرَفُ الْأَشْيَاءُ بِأَضْدَادِهَا، چیزیں پہچانی جاتی ہیں ضد سے۔ ہدایت کی ضد کیا ہے؟ شرک ہے۔ جو بندہ شرک کرتا ہے وہ ہدایت پر ہے ہی نہیں، مت سمجھو اس کو ہدایت پر۔ ہدایت پر وہ ہے جو توحید والا ہے، جنی سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے، اور سب سے بڑی ہدایت کیا ہے؟ وہ اس شخص کے پاس سب سے بڑی ہدایت ہے جس کے پاس توحید ہے، کیونکہ تو ہدایت شرک کے مقابلے میں بیان ہوئی ہے۔ جو مشرک ہے وہ ہدایت یافتہ ہے ہی نہیں ہے، مت سمجھے اس کو ہدایت یافتہ۔ ہدایت شرک کے مقابلے میں ہے، اور یہ شرک جس نے کیا، ایک ہے چوری کرنا، جھوٹ بولنا، وہ معاف ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں ایک ریاست میں رہتے ہوئے آپ کتنی حکمرانوں کو گالیاں بھی دے دیتے ہیں، فلاں بھی کر لیتے ہیں، چلو آپ کو تھوڑی بہت سزا مل کے، لیکن اگر کوئی شخص ملک کے ساتھ غداری کرے، پھر اس میں جو ملک کے ساتھ غداری کرتا ہے اس کو پھانسی دیتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہے۔ اسی طرح جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں اللہ نے کی۔ من یشرک باللہ کانما خر من السماء، اللہ نے کہیں کہا کہ جس نے شرک کیا اللہ نے اس میں جنت کو حرام کر دیا، یہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ ہدایت کے مقابلے میں ہے، ہدایت اس کے پاس ہے جس کے پاس شرک نہیں ہے۔ اگر شرک ہے ہدایت مت سمجھیں کہ یہ شخص بھی جنت میں جائے گا، نہیں جائے گا، ہدایت کے مقابلے میں ہے۔ اور ہدایت اللہ نے قرآن میں 3 طریقے سے بیان کی ہے، 3 طریقوں سے، ایک الہ کے ساتھ، اور ایک لامز لے کے ساتھ، اور ایک بغیر الہ اور لام کے بغیر ذکر کی ہے۔ جو الہ کے ساتھ ہے اس کا کیا معنی ہے؟ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا ما کان من المشرکین۔ ہدانی ربی، آپ کہہ اللہ کے نبی کہہ دیں اللہ نے مجھے، میرے رب نے مجھے ہدایت دی ہے الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں نا، میں نے جانا ہو ٹاور، آپ کہیں گے آئیں شیخ صاحب آپ کو ہم راستے پر چھوڑتے ہیں،
اگر آپ مجھے وہ ٹاور والا جو راستہ ہے اس پہ چھوڑ دیں، یہ ہے الی صراط مستقیم، کہ میں نے جس منزل پہ جانا ہے، جدھر جانا ہے، آپ نے اس راستے پر چھوڑ دیا ہے۔ اور اگر میں نے ٹاور جانا ہے اور آپ میں سے کسی سے میں پوچھتا ہوں کہ ٹاور کو راستہ کون سا جاتا ہے، آپ کہیں شیخ صاحب میں نے بھی ٹاور ہی جانا ہے، بیٹھو میری گاڑی میں، آپ کو ٹاور لے جاتے ہیں، ٹاور لے جاتے ہیں، منزل تک پہنچا دیا آپ نے۔ جنتی جنت میں پہنچ کر کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں منزل تک پہنچا دیا ہے، منزل تک گاڑی میں بٹھایا، آپ کو ٹاور پہنچا دیا، یہ لہذا ہے، یہ لام کے ساتھ ہے۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہدیک صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، نہ الہ ہے نہ لے ہے، کچھ نہیں ہے، متعدی بنفس ہی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے اللہ نبی نے اس راستے پر ہم نے دعا کی اہدنا الصراط المستقیم، اور نبی نے ہمیں بتا کر اس روڈ پر چھوڑ دیا، صراط مستقیم پر چھوڑ دیا۔ اب اس منزل پر ہم نے جانا ہے، اب اس راستے کے اگر کوئی کہے کہ دیکھیں جی آپ نے ٹاور جانا ہے نا، راستے پر چھوڑ دیا آپ کو، اس کے بعد وہ بتا رہا ہے دیکھیں آپ تھوڑا سا آگے جائیں گے، 2 راستے ادھر کو بھی نکلنے ہیں، اس پہ نہیں جانا آپ نے، پھر آپ نے پل آنا ہے، اس کے اوپر چڑھنا ہے، آپ اس کو پورا نشیب و فراز بتاتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ کے نبی نے ہمیں صراط مستقیم تو بتا دیا ہے، اب اس راستے پر ہم چل تو پڑے ہیں، اس کا نشیب و فراز بھی تو نے ہی بتانا ہے، تو نے بتانا ہے کہ کہاں مڑنا ہے، ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا، یہ اللہ تو نے ہمیں رہنمائی کرنی ہے۔ کیوں؟ ہود علیہ السلام نے ایک تقریر اپنی قوم کو کرتے ہوئے کہا آخر میں ان ربی علی صراط مستقیم، اور لوگوں میرا رب بھی صراط مستقیم پر ہے۔ کون ہے؟ رب بھی صراط مستقیم پر، ایک ہی راستہ ہے، دائیں بائیں کے راستوں میں نہیں، لا تتبعوا السبل، دائیں بائیں راستوں کی پیروی نہ کرنا، فتفرق بکم، تم فرقے میں چلے جاؤ گے۔ فرقہ کیسے بنتا ہے؟ دائیں بائیں کے راستوں سے۔ صراط مستقیم پر چلنے والا کبھی فرقہ نہیں بنتا، فرقہ بنتا ہی اس وقت ہے جب دائیں بائیں چلتے ہیں۔ فرمایا کہ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب بھی صراط مستقیم پر۔ پیارے پیغمبر صراط مستقیم پر ہیں یا نہیں؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اے پیارے پیغمبر آپ بھی مرسلین میں سے ہیں، نبی ہیں، اور آپ بھی صراط مستقیم پر ہیں، اللہ بھی صراط مستقیم پر، نبی بھی ہمارے پیارے پیغمبر بھی صراط مستقیم پر، اور سارے نبی جو گزر چکے ہیں وہ بھی صراط مستقیم۔ وَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، ہم نے ان سارے نبیوں کا 18 پیغمبروں کا نام لیا، ان کی ذریت اور ان کے آباء و اجداد کا نام لے کر کہا کہ ان سب کو ہم نے صراط مستقیم کی ہدایت دی۔ صراط مستقیم ایک ہی ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کا رسول ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، اور راستہ بھی ایک ہی ہے، 2 نہیں ہے، 3 نہیں ہے، 4 نہیں ہے، ایک راستہ ہے، اور جنت میں جانے والا بھی ایک ہی فرقہ ہے، 2 نہیں ہے، 2 نہیں ہے۔ جب اللہ ایک ہے، اللہ کا رسول ایک ہے، قبلہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، اور راستہ بھی ایک ہے، اور جنت میں جانے والا بھی گروہ ایک ہے، سب نہیں جائیں گے، مت سوچے یہ۔ آپ نے فرمایا یہودی 71 فرقوں میں بٹے اور عیسائی 72 فرقوں میں بٹے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ دائیں بائیں کے راستوں پہ چلیں گے تو فرقے میں جاتے جائیں گے۔ فتفرق بکم عن سبیلہ، سیدھے راستے سے ہٹ کر دور ہوتے جائیں گے، جتنا اس راستے پر چلتے جائیں گے اتنا ہی صراط مستقیم سے دور ہوتے جائیں گے۔ کلہم فی النار، 72 کے 72 جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ،
ایک گروہ جنت میں جائے گا، ایک گروہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اس کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا کہ ما انا علیہ و صحابی، جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جس پر آج میں ہوں میرے صحابہ۔ نام نہیں بتایا اس فرقے کا نام کیا ہے، کام بتایا ہے۔ نام کو کیا کرنا ہے؟ کام چاہیے نا، کام چاہیے، نشانیاں بتا دی ہیں، اس کا نام نہیں لیا۔ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق قائمۃ علی امر اللہ۔ فرمایا کہ ایک گروہ ہمیشہ رہے گا۔ ہمیشہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے دور میں بھی، اللہ کے نبی کے بعد بھی، قیامت تک آنے والے یہ گروہ رہے گا، ہمیشہ رہے گا یہ گروہ۔ ظاہرین علی الحق، حق پر قائم ہوں گے، قائمۃ علی امر اللہ، اللہ کے امر پر قائم ہوں گے۔ امر اللہ کیا ہے؟ ترکت فیکم امرین، میں نے دو چیزیں دی ہیں، امرین، قائمۃ علی امر اللہ۔ وہ فرقہ جو ہے اس کی نشانی کیا ہے؟ وہ امر اللہ پر، امرین پر قائم ہوگا۔ امرین کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے۔ یہاں ایک شخص آتا ہے، آ کر کہتا ہے جی بچہ گم ہو گیا، بچہ گم ہو گیا۔